السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ اچانک الفارس کے جہازوں پر جلتے ہوئے گولے گرنے لگے اور تیروں کی ایسی بوچھاڑیں آئیں کہ کئی ملاح اور سپاہی تڑپنے لگے۔ الفارس اور اس کے کپتانوں نے اس اچانک حملے سے نکلنے کی کوشش کی مگر جہازوں کو نکالنا ناممکن تھا۔ سپاہیوں نے تیروں سے جواب دیا، منجنیقوں سے آگ پھینکی۔ ایک صلیبی جہاز کو آگ لگ گئی مگر صلیبی اپنا کام کر چکے تھے، ان کے جہاز واپس چلے گئے۔ معرکہ جس دن اچانک شروع ہوا تھا اسی طرح اچانک ختم ہو گیا۔ قاضی بہاؤالدین شداد کی تحریر کے مطابق الفارس کے 5 جہاز جل کر تباہ ہو گئے تھے، 2 کپتان اور بہت سے بحری سپاہی شہید ہو گئے۔ قاضی شداد نے اس کی تاریخ 27 شوال 503 ہجری بمطابق 30 دسمبر 1187 عیسوی لکھی ہے۔ چونکہ جہاز جل رہے تھے اس لیے روشنی بہت تھی۔ کسی نے دیکھا کہ ایک کشتی جا رہی تھی جس میں 2 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ الفارس نے اپنے جہاز سے ایک کشتی اتروائی اور اس کشتی کو پکڑنے کی کوشش کی گئی۔ اس کشتی سے تیر آنے لگے، ادھر سے بھی تیر چلے اور کشتی کو گھیر لیا گیا۔ 2 مرد اور ایک لڑکی تیروں کا نشانہ بن گئے، ایک بچ گئی۔ بعد میں اسی لڑکی کے بیان سے تباہی کی اصل حقیقت کھلی۔ اس وقت سلطان ایوبی ٹائر سے کچھ دور خیمہ زن تھے، یہاں سے انہیں سیدھا ٹائر پر یلغار کرنی تھی۔ کوچ سے ایک ہی روز پہلے انہیں اطلاع ملی کہ 6 میں سے 5 جہاز تباہ ہو گئے ہیں۔ سلطان ایوبی بجھ کے رہ گئے، وہ ایسی بری خبر سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ اتنی جلدی دل چھوڑنے والے بھی نہیں تھے۔ انہوں نے پیش قدمی ملتوی کر دی اور الفارس اور دوسرے کپتانوں کو بلایا۔ الفارس نے انہیں صاف الفاظ میں بتا دیا کہ ملاح اور سپاہی فراغت اور سمندر سے اکتائے ہوئے تھے، اس لیے اس نے جشن کا اہتمام کیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں اور مشیروں کا اجلاس بلایا اور یہ صورتحال سب کے سامنے رکھی۔ سب نے یہ مشورہ دیا کہ سخت سردی پڑ رہی ہے اور بارشیں شروع ہو چکی ہیں، اس موسم میں جنگ جاری نہیں کی جا سکتی۔ اس کے علاوہ سپاہی مسلسل جنگ اور تیز رفتار کوچ اور پیش قدمی سے اتنے تھک چکے تھے کہ انہیں جذبات میں لا کر لڑاتے رہنا ظلم ہے اور اس کا نتیجہ شکست بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بحری بیڑے کی تباہی کی مثال دے کر کہا کہ اتنا طویل عرصہ سپاہیوں کو گھروں سے دور رکھنے کے اثرات ایسے ہی ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت المقدس کی عظیم فتح ہمارے لیے کوئی اور حادثہ بن جائے۔ سلطان ایوبی ڈکٹیٹر نہیں تھے، انہوں نے یہ مشورہ منظور کر لیا اور حکم دیا کہ مفتوحہ علاقوں سے جو عارضی فوج بنائی گئی تھی وہ توڑ دی جائے اور ان لوگوں کو کچھ رقم دے کر گھروں کو بھیج دیا جائے۔ صلیبی جنگ عروج کو پہنچ گئی تھی۔ بیت المقدس کی فتح نے سارے یورپ کو زلزلے کے بڑے ہی شدید جھٹکے کی طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی کا مشن پورا کر دیا تھا، لیکن بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے سے چھڑا لینا ہی کافی نہیں تھا۔ اس مقدس شہر کا دفاع مستحکم کرنا تھا جو صرف شہر کی دیواریں مضبوط کر لینے تک محدود نہیں تھا۔ بیت المقدس کو صلیبیوں سے بچائے رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ارد گرد دور دور کے علاقے پر قبضہ کر لیا جائے اور ساحل کو بھی اپنی تحویل میں رکھا جائے۔ بہت سے اہم مقامات پر سلطان ایوبی نے پہلے قبضہ کر لیا تھا، باقی جو رہ گئے تھے ان پر سلطان ایوبی کی فوج حملے کرتی اور قابض ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مفتوحہ مقامات سے عیسائی آبادی بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ جن مقامات پر عیسائیوں کا قبضہ تھا وہاں انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ان کے لیے مسلمانوں کا قتل عام روزمرہ کا معمول اور مذہبی فریضہ تھا۔ اس کے برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو جگہ فتح کی وہاں کے عیسائی باشندوں کو اپنی فوج کی حفاظت میں نکال دیتے تھے، سوائے جنگی قیدیوں یعنی صلیبی فوجیوں کے۔ ارض فلسطین کی اب یہ کیفیت تھی کہ سلطان ایوبی ہر ایک دستے کو خواہ وہ ان کے ہیڈ کوارٹر سے کتنی ہی دور کیوں نہ تھا، رابطے اور اپنے احکام کا پابند کیے ہوئے تھا۔ چھاپا مار جیش عقابوں اور چیتوں کی طرح پہاڑیوں، جنگلوں اور صحراؤں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ جہاں انہیں صلیبی فوج کا کوئی دستہ یا رسد کا قافلہ نظر آتا وہ اس پر ٹوٹ پڑتے، شبخون مارتے اور انہیں ہلاک، زخمی اور تتر بتر کر کے ان کے گھوڑے، اسلحہ اور رسد اٹھا لاتے۔ ان چھاپا ماروں نے جو شبخون مارے وہ ہماری تاریخ کی ولولہ انگیز، ایمان افروز اور مافوق الفطرت جیسی داستانیں ہیں۔ ہر ایک کا بیان شروع ہو جائے تو یہ داستان بڑی لمبی مدت تک ختم نہ ہو۔ یہ ارض فلسطین کے پاسبان تھے جو اکیلے 2 4 کی ٹولیوں میں کئی 100 نفری کے دستوں اور دشمن کے دستوں پر شبخون مارتے اور شب کی تاریکی میں گم یا اپنے خون میں ڈوب جاتے تھے۔ انہوں نے دشمن سے رسد چھین کر اپنی فوجوں کو دی اور خود دشمن کی تلاش میں بھوکے بھٹکتے رہے، لڑتے اور کٹتے رہے، اپنی لگائی ہوئی آگ میں زندہ جلتے رہے۔ انہیں کفن نصیب نہ ہوئے، کسی نے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی، وہ کسی قبر میں دفن نہ ہوئے۔ وہ قہر تھے جو دشمن پر ٹوٹتے رہے۔ ان کے بھروسے سلطان ایوبی بیت المقدس کی فتح کے بعد پورے فلسطین میں شیر کی طرح دندناتے، دھاڑتے اور گرجتے رہے۔
सुल्तान अय्यूबी की इन गोरीला और कमांडो छापा मार पार्टियों के मुतालिक मशहूर मारूफ यूरोपी मौर्रिख लेन पोल लिखता है, ये बेदीन यानी मुसलमान हमारे नाइटों की तरह वजनी ज़रा बख्तर नहीं पहनते थे, लेकिन हमारे ज़रा पोश नाइटों को नाखून चने चबवा देते थे। उन पर हमला किया जाता तो भागते नहीं थे। उनके घोड़े सारी दुनिया में तेज रफ्तार माने गए। वो जब देखते थे कि हम उनके ताक़ुब से हट गए हैं तो वो फिर वापस आ जाते। इन मुसलमान छापा मारों की हालत उन कभी न थकने वाली मक्खियों जैसी थी, जिन्हें उड़ाओ तो एक लम्हे के लिए उड़कर फिर तुम्हारे ऊपर बैठ जाती हैं। अगर उन्हें हर वक्त दूर रखने की कोशिश करते रहो तो वो दूर रहते थे। जो ही ये कोशिश तर्क कर दी जाती वो शबखून मार जाते। वो पहाड़ी इलाके की तूफानी बारिश की तरह छोटी छोटी पार्टियों में आते और सलीबी फौज की तरतीब तोड़कर गायब हो जाते। हमारे नाइटों को वो कदम कदम पर परेशान करते और हमारी फौज की पेशकदमी को सुस्त किए रखते थे। ये खित्ता जो आज इसराइल कहलाता है, सुल्तान अय्यूबी के दौर में अर्ज़ मुक़द्दस था, जिसे सलीबियों से पाक करने के लिए अल्लाह के एक एक सिपाही ने वहां अपने खून का नजराना दिया। सुल्तान अय्यूबी ने बाज बस्तियां तबाह बर्बाद कर दी थी। बाज दफा यूं लगता था जैसे उनके दिल में रहम का एक जर्रा भी नहीं रहा, लेकिन उन्होंने रहम दिली के मुजाहिरे ऐसे ऐसे किए कि सलीबी मौर्रिखों ने भी उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। उनसे रहम की भीख मांगने के लिए सलीबियों की एक मलिका भी आई और एक गरीब सलीबी औरत भी। सलीबी मलिका का नाम सबीला था। वो मशहूर सलीबी हुक्मरान रिमांड की बीवी थी। जंग हित्तीन के वक्त वो कले की मलिका थी। हम आपको पिछले इक़्सात में बता चुके हैं कि रिमांड जंग हित्तीन के मैदान से भाग गया और उसकी बीवी ने तिब्रिया का किला सुल्तान अय्यूबी के हवाले कर दिया था और सुल्तान अय्यूबी ने उसे कैद नहीं किया था। इसी जंग में सुल्तान अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस के हुक्मरान गाया फ्लोजनियान को जंगी कैदी बना लिया था। बैतुल मक़दिस की फतह के बाद जब सुल्तान अय्यूबी अकरा के मकाम पर खैमजन थे, उन्हें इत्तला मिली कि मलिका सबीला उन्हें मिलने आ रही है। सुल्तान अय्यूबी ने उसे आने से ना रोका, बल्कि आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल किया। सलाहुद्दीन मलिका सबीला, जो शिकस्त खा चुकने के बाद भी मलिका ही कहलाना पसंद करती थी, क्योंकि अपने खामिद के कत्ल के बाद वो त्रिपोली की हुक्मरान थी, बोली, आपको मालूम है कि कितने हजार या कितने लाख ईसाई घरों से बेघर हो गए हैं। उन पर यह जुल्म आपके हुक्म से हुआ है, और जिन बेगुनाह मुसलमानों का आपने कत्लेआम कराया और कराया जा रहा है, वो किसके हुक्म से कराया जा रहा है? सुल्तान अय्यूबी ने उसका जवाब सुने बगैर कहा, अगर मैं खून का बदला खून से लूं तो एक भी ईसाई जिंदा न रहे। आप क्यों आई हैं? यही शिकायत मुझ तक पहुंचाने? नहीं, मलिका सबीला ने जवाब दिया, मैं एक दरखास्त लेके आई हूँ। गाया फ्लोजनियान आपके पास जंगी कैदी है, मैं उसे रिहा कराने आई हूँ। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप उसे क्यों रिहा कराना चाहती हैं। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं ये जरूर पूछूंगा कि किस शर्त पर मैं उसे रिहा करूं। अगर आपका बेटा या भाई कैद हो जाए तो क्या आप उसे रिहा कराने की कोशिश नहीं करेंगे? मलिका सबीला ने पूछा, मेरे वो कमानदार, ओहदेदार और सिपाही जो आपके जंगी कैदी हैं, वो सब मेरे बेटे और मेरे भाई हैं। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, अगर मैं खुद कैद हो गया तो मैं भी आपसे रिहाई की भीख नहीं मांगूंगा। मेरा कोई बेटा, मेरा कोई भाई मेरी रिहाई के लिए आपके पास नहीं जाएगा। सलाहुद्दीन, मलिका सबीला ने कहा, आप खुद बादशाह हैं, क्या आप महसूस नहीं करते कि एक बादशाह का कैद में पड़े रहना उसकी कितनी तौहीन है? वो यरूशलेम और गिरदोनवाह के दूर दूर के इलाके का हुक्मरान था। यरूशलेम नहीं, बैतुल मक़दिस। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, गाय इस खित्ते का गासिब था। किसी गासिब को हम बादशाह नहीं कहा करते। अगर आप ये कहती कि वो इस्लाम का खातिमा करके यहाँ सलीब की हुक्मरानी कायम करने आया था, तो मैं आपकी भी और उसकी भी कदर करता। मैं हर उस इंसान की कदर दिलो जान से करता हूँ जो अपने मजहब और अकीदे का कदरदान हो। उसका मजहब चाहे बेबुनियाद और झूठे अकीदों का मजमुआ क्यों ना हो। मैं ना अपने आप को बादशाह समझता हूँ, ना किसी की बादशाही को तस्लीम करता हूँ। बादशाही सिर्फ अल्लाह की जात की है और हम उसकी बादशाही के मुहाफिज हैं। हम अल्लाह के सिपाही हैं। हम भी खुदा की हुक्मरानी के लिए कोशा हैं। मलिका सबीला ने कहा, अगर आप उस खुदा की कायल होती जिसका मैं कायल हूं, तो आप एक बादशाह की रिहाई की बजाय ये दरखास्त लेकर आती कि इस बादशाह के सिपाहियों को रिहा करो। सुल्तान ने कहा, आपको इससे इनकार नहीं होना चाहिए कि यह खित्ता हमारा है या आपका नहीं। यहाँ सलीबी अमन पसंद बाशिंदों की तरह रह सकते हैं, बादशाह बनकर नहीं। अपने सलीबी दोस्तों को बता दें कि इंसानों की कत्लो गारत से बाज आ जाओ और यहाँ से निकल जाओ। आपका हर हरबा नाकाम हो चुका है। आपने अपनी मासूम बेटियों को गुनाहों की तरबियत दी और उनकी इस्मतें दाव पर लगाई। आपने हमारे मजहबी पेशवाओं के बहरूप में अपने तखरीबकार भेजकर मेरी कौम के अकीदों को मजरूह करने की कोशिश की। आपने ज़रो जवाहरात, शराब और दिलकश लड़कियों के जरिए मेरी कौम में गद्दारी का बीज बोया और खाना जंगी कराई। आपने हशीशैन से मुझे कत्ल कराने की कई बार कोशिश की है।
آپ نے مسلمانوں میں خانہ جنگی کرائی اور ہماری جنگی طاقت کو تباہ کر دیا۔ ہاں ملکہ سلیب، میں اعتراف کرتا ہوں کہ آپ اس میں کامیاب ہوئی ہیں کہ ہماری سلطنت کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا ہے اور مسلمانوں نے مسلمانوں کا خون بہایا۔ میرے عزیز سلطان، ملکہ سبیلہ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، میں اتنی لمبی اور پیچیدہ بحث کے لیے نہیں آئی۔ میں ایک درخواست لے کے آئی ہوں کہ گئے آف لوزنیان کو رہا کر دیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس کے بعد میرے پاس نہیں آئیں گی، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس خیمے سے ہی ہمیشہ کے لیے نہیں چلی جائیں گی، بلکہ آپ اس خطے سے جا رہی ہیں۔ پھر آپ کبھی ادھر کا رخ نہیں کریں گی۔ آپ جب ادھر کا کبھی رخ کریں گی تو بحرۂ روم کا پانی آپ کے جہازوں کے لیے ابلتا ہوا سمندر بن جائے گا۔ میں آپ کو کسی بحث میں الجھانا نہیں چاہتا، آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، یہ پیغام اپنی صلیب کے تمام پجاریوں تک پہنچا دینا۔ کہاں ہے آپ کی صلیب الصلبوت جس پر آپ سب حلف اٹھا کر آئے تھے کہ سرزمین عرب کو تہہ تیغ کریں گے، مسجد اقصی اور خانہ کعبہ کو مسمار کر کے اپنی عبادت گاہیں بنائیں گے؟ وہ صلیب میرے قبضے میں ہے اور آپ کے عزائم میرے رحم و کرم پر ہیں۔ آپ جسے یروشلم کہتے ہیں وہ پھر بیت المقدس ہے اور ہمیشہ بیت المقدس رہے گا۔ آپ کی فوج بہتر اور زیادہ ہے، ملکہ سبیلہ نے کہا۔ ہماری فوج کی قیادت ناقص ہے۔ حقیقت سے چشم پوشی نہ کرو ملکہ، سلطان ایوبی نے کہا۔ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، خود فریبی شکست کی علامت ہوتی ہے۔ میری فوج کبھی بھی صلیب کی فوج سے زیادہ نہیں ہوئی، کبھی بہتر بھی نہیں ہوئی۔ میری فوج کو کبھی ذرا نصیب نہیں ہوئی۔ میرے سالاروں کو ایسی حسین لڑکیاں کبھی نہیں ملیں جو آپ کے سالاروں کے خیموں میں رہتی ہیں۔ میری فوج کا اسلحہ آپ سے بہتر نہیں۔ البتہ راز کی ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، میری فوج کے پاس صرف ایک قوت ہے جس سے آپ کی فوج محروم ہے، اسے ہم ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ سچا ہوتا تو آپ کی قوم خدا کو عزیز ہوتی، مگر اس خدا کو جو وحدہ لا شریک ہے آپ نے ایک بیٹے کا باپ بنا رکھا ہے۔ آپ خدا کو انسان کی سطح پر لے آئے ہیں اور اس کی حکومت کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بادشاہ کہتے اور کہلاتے ہیں۔ کیا آپ مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ ملکہ سبیلہ نے کہا۔ ملکہ سبیلہ، سلطان ایوبی نے اس کے لہجے میں طنز کی جھلک دیکھتے ہوئے کہا، میرے خدا نے قرآن کی معرفت مجھے بتایا ہے کہ میں نے انہیں دماغ دیے ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں، ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ہم نے انہیں کان دیے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، اور خدائے ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جب سزا دینے پر آتے ہیں تو ان کے دلوں اور دماغوں پر مہر ثبت کر دیتے ہیں۔ آپ اسلام قبول نہ کریں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فتح اسے ملتی ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ میری قوم کے قائدین کے دلوں سے جب آپ نے دولت، عورت اور شراب کے ذریعے ایمان نکال دیا تھا تو ہم آپس میں لڑتے اور ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے۔ خدا نے ہمیں سزا دی۔ ساری قوم گنہگار نہیں ہوا کرتی، قائدین گنہگار ہوتے ہیں مگر سزا پوری قوم کو ملتی ہے۔ قوم گنہگار نہیں ہوتی، اسے گمراہ کیا جاتا ہے۔ میری اصل قوت یہ ہے کہ میں نے شکست کھائی تو اس کی ذمہ داری اپنے سر لی۔ میں نے اپنے سالاروں سے بھی کہا کہ غلطی ہے تو ہم سب کی، بدقسمتی ہے تو ہم سب کی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں شکست ہوئی ہے اور اب قومی وقار کا تقاضا یہ ہے کہ شکست کو فتح میں بدلو۔ اگر شکست کی ذمہ داری ایک دوسرے پر پھینکتے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتے رہو گے تو ایک اور شکست سے دو چار ہو جاؤ گے، اور سلطنت اسلامیہ جو آج دو دھڑوں میں بٹ گئی ہے کل کئی ٹکڑوں میں بٹے گی اور کفار ایک ایک ٹکڑے کو نگل لیں گے۔ محترمہ ملکہ، ہماری خانہ جنگی کا ذمہ دار الملک الصالح تھا یا سیف الدین غازی؟ آپ تھے یا گمگشتگین؟ مگر میں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ میں نے ہر حربہ استعمال کیا اور اللہ کے سپاہیوں نے اپنے خون سے سلطنت کے ٹکڑے جوڑ دیے۔ خون سے جوڑے ہوئے ٹکڑے پھر کبھی الگ نہیں ہوتے ملکہ سبیلہ۔ آج دیکھ لیں، وہ وقت یاد کریں جب آپ کی فوجیں مدینہ منورہ تک جا پہنچی تھی، مگر آج آپ میرے پاس اپنے ایک بادشاہ کی رہائی کے لیے بھیک مانگ رہی ہیں۔ یہ کس عمل کا نتیجہ ہے؟ صرف اس عمل کا کہ اللہ کی ذات نے مجھ پر جو فرض عائد کیا تھا وہ میں نے جان کی بازی لگا کر ادا کیا اور اللہ نے مجھے انعام سے نوازا۔ ملکہ سبیلہ سلطان ایوبی کی باتیں انہماک سے سن رہی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر جن میں جوانی، کشش اور حسن ابھی قائم تھا، طنزیہ سی مسکراہٹ تھی۔ میں آپ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت نہیں دے رہا، سلطان ایوبی نے کہا۔ آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ میرے خیمے سے نکل کر آپ میری باتوں کو ذہن سے اس طرح پھینک دیں گی جس طرح آپ کی فوج نے ہتین اور بیت المقدس میں ہتھیار پھینکے تھے۔ میں آپ کو یہ باتیں صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ میرے خدا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جن کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے ان کی پٹی کھول دو اور انہیں دکھاؤ کہ حق کیا ہے اور باطل کیا۔ غور کرو ملکہ محترمہ، آپ کے خامد نے حسن بن صباح کے فدائیوں سے مجھے قتل کرانے کے لیے 4 قاتلانہ حملے کرائے۔ ایک بار میں گہری نیند سویا ہوا تھا جب انہوں نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن ہوا کیا؟
وہ خود قتل ہو گئے۔ ایک بار میں اکیلا ان کے گھیرے میں آ گیا، لیکن میں بچ گیا اور وہ مارے گئے۔ اور اب آپ اس حقیقت سے کس طرح انکار کر سکتی ہیں کہ آپ کا خامند جو مجھے فدائیوں سے قتل کرانے کی کوشش کرتا رہا، انہی کے ہاتھوں خود قتل ہوا، اسے کوئی نہ بچا سکا۔ غور سے سنو ملکہ، حطین کے میدان سے آپ کا خامند لڑے بغیر بھاگ گیا۔ آپ نے لڑے بغیر تبریہ کا قلعہ میرے حوالے کر دیا۔ آپ سب نے جس صلیب و صلبوت پر لڑنے اور لڑتے ہوئے مرنے کی قسم کھائی تھی، وہ اسی میدان جنگ میں آپ کے کسی پادری کے خون میں ڈوب گئی، جسے آپ اس صلیب کا محافظ اعظم کہتے تھے۔ یہ صلیب اب میرے قبضے میں ہے اور آپ میرے پاس التجا لے کر آئی ہیں کہ گائے کو رہا کر دوں۔ آپ مجھے یہ باتیں کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ ملکہ سبیلہ نے جھنجھلا کر کہا۔ اس لیے کہ آپ خدا کے ان واضح اشاروں کو سمجھیں، سلطان ایوبی نے جواب دیا۔ آپ کی آنکھوں پر شہنشاہیت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، آپ کو شہنشاہیت پر بھروسہ ہے اور آپ اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کریں گی کہ آپ کو اس پر بھی ناز ہے کہ آپ عورت ہیں اور حسین عورت ہیں۔ میں یہ کہہ کر آپ کو خوش کر سکتا ہوں کہ آپ واقعی حسین ہیں، مگر یہ کہہ کر آپ کو مایوس کروں گا کہ میں کوئی فیصلہ آپ کے حسن سے متاثر ہو کر نہیں کروں گا۔ آپ کا یہ نیم عریاں جسم مجھے صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتا۔ ملکہ سبیلہ ایک عام عورت کی طرح ہنس پڑی اور بولی، مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ پتھر ہیں۔ سلطان ایوبی نے مسکرا کر کہا، آپ کے لیے میں یقیناً پتھر ہوں، مگر میں ایسا موم ہوں جو ایمان کی حرارت سے پگھل جاتا ہے اور اسے رحم کا جذبہ بھی پگھلا دیتا ہے۔ جسمانی لذت اور آسائش انسان کو نہ اپنے کام کی رہنے دیتی ہے نہ قوم کے کام کا، اور اسے خدا بھی دھتکار دیتا ہے۔ میں آپ کے دل میں رحم کا جذبہ ہی بیدار کرنے آئی تھی۔ ملکہ سبیلہ نے کہا، گائی کو رہا کر دیں، میں نے سنا ہے کہ سچے مسلمان کے گھر اس کا دشمن چلا جائے تو وہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد ملکہ سبیلہ منت سماجت پر آ گئی۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا کہ وہ گائے کو اس شرط پر چھوڑ دیں گے کہ وہ تحریری عہد کرے کہ میرے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ ملکہ سبیلہ نے کہا کہ تحریری عہد نامہ دے دیا جائے گا اور یہ بھی تحریر کر دیا جائے گا کہ گائے اس عہدے سے پھر جائے گا اور پھر کبھی گرفتار ہو جائے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ آخر یہی طے ہوا۔ ملکہ سبیلہ چلی گئی۔ سلطان ایوبی نے اسی روز گائے فلوزنیان کی رہائی کا حکم نامہ قاصد کو دے کر دمشق روانہ کر دیا۔ 3-4 دنوں بعد گائے کو سلطان ایوبی کے پاس لایا گیا۔ سلطان ایوبی نے اپنے ترجمان سے، جس کی معرفت وہ صلیبیوں کے ساتھ بات چیت کیا کرتے تھے اور ان کو سمجھا کرتے تھے، کہا کہ اسے اس عہد نامے کا ترجمہ کر کے اس کی زبان میں سنا دو، اور اگر یہ چاہے کہ اس کا ترجمہ اس کی زبان میں بھی تحریر کیا جائے تو کر دو اور اس پر میرے دستخط لے لو، اور اسے یہ بھی کہہ دو کہ میں اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ سلطان ایوبی نے کہا، اسے کہہ دو کہ میں جانتا ہوں کہ یہ عہد نامے کی خلاف ورزی کرے گا اور میرے خلاف لڑے گا۔ اسے کہہ دو کہ میں نے ملکہ سبیلہ سے متاثر ہو کر اسے رہا نہیں کیا۔ میں اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کہیں اس جیسے گنہگار آدمی کو بھی بخش سکتا ہوں۔ میں اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہوں، کسی سے میں ذاتی انتقام نہیں لینا چاہتا، اور یہ جہاں جانا چاہتا ہے وہاں تک اسے محافظوں کی حفاظت میں پہنچا دو۔ گائے فلوزنیان جو بیت المقدس کا حکمران تھا اور جنگ حطین میں جنگی قیدی ہوا تھا، عہد نامے پر دستخط کر کے سلطان ایوبی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے ہاتھ بڑھایا، گائے نے پرجوش طریقے سے ہاتھ ملایا اور کہا، ایوبی تم عظیم ہو، اور خیمے سے نکل گیا۔ گائے کی رہائی کو یورپی مورخوں نے کھل کر بیان کیا ہے اور اسے ملکہ سبیلہ کا کارنامہ لکھا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ملکہ سبیلہ سے متاثر ہو کر اور گائے کو اپنے جیسا بادشاہ سمجھ کر رہا کیا تھا، اور جیسے اسے عام اور غریب لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے جو صلیبی جنگوں میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھا اور ان کی وفات تک ان کے ساتھ رہا، اپنی یادداشتوں میں ایک غریب عیسائی عورت کا واقعہ تحریر کیا ہے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب گائے فلوزنیان کی رہائی کے بعد صلیبیوں نے ساحلی شہر اکرا کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ اس محاصرے کا تفصیلی ذکر آگے بھی آئے گا۔ صلیبی فوج کے کیمپ کے ساتھ ہی ان عیسائی شہریوں کا کیمپ تھا جو دوسری جگہوں اور بیت المقدس سے نکل کر یہاں جمع ہو گئے تھے۔ محاصرہ 2 سال طویل ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی کے ایک تو چھاپا مار تھے جو محاصرہ کرنے والے صلیبی فوج کے کسی نہ کسی حصے پر شبخون مارتے رہتے، دوسرے کچھ غیر فوجی مسلمان تھے جو انہی علاقوں کے رہنے والے تھے۔ انہیں اجازت دی گئی تھی کہ صلیبی فوج کو پریشان کرتے رہیں۔ چونکہ عیسائی شہری اپنی فوج کے ساتھ تھے، اس لیے وہ فوج کی بہت مدد کرتے تھے۔ مسلمان غیر فوجی گروہ ان عیسائی شہریوں کو بھی پریشان کرتے رہتے تھے، رات کو ان کے کیمپ میں گھس جاتے اور ان کا سامان اٹھا لاتے تھے۔ کبھی کبھی وہ 1-2 عیسائیوں کو اٹھا لاتے اور انہیں جنگی قید میں دے دیتے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔